بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں اور کریں گے۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ آج نیا سوال شروع کریں، پچھلے ایک سوال کی توضیح اور تشریح فرما دیتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو بظاہر گنہگار ہے، اور اس طرح گنہگار نہیں کہ اسلام و ایمان کا انکار کرتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا، جو تفصیل بتائی ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ کا نمازی نہیں ہے، یعنی کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن نماز کا منکر نماز نہیں ہے۔ ایک چیز انہوں نے بھی بتایا کہ روزہ بھی نہیں رکھتا پوری طرح سے، رمضان کا روزہ بھی پوری طرح سے ڈھنگ سے نہیں رکھتا ہے، اور روزے کے بارے میں عجب حجتیں پیش کرتا ہے، میں بیمار ہوں، بیماروں کے لیے چھوٹ ہے، یا اسی طرح سے اچھا میں آج جا رہا ہوں کہیں اور جاتا ہے اور لوٹ آتا ہے، مسافر ہوں، تو یہ تو بہانہ باز ایسے کر جاتے ہیں، اور اس کے لیے اس طرح سے اور وہ چھوڑ دیتا ہے، روزے بھی چھوڑ دیتا ہے، حجت میں پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ دوا رکھے ہوں میں اور یہ کھاتا ہوں، دیکھو تو یہ ڈاکٹر نے دوا دیا، اب دوا کھاؤں گا نہیں تو بیمار ہو جاؤں گا، تو یہ دوا بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے اسباب وہ اپنا جیسا جو ملتا ہے اس کو ویسے ادھر پیش کر لیتا ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ وہ ویسے بھی اس کے علاوہ وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس پر صبر نہیں، کیا کروں، اس لیے روزہ چھوٹ جاتا ہے کبھی کبھی، اور یہ ایک بیماری بن گئی ہے میرے لیے۔ تو دوسرے کبھی اس کی بات یہ بھی ہے کہ وہ جہاں کام کرتا تھا یا جو اس کا اپنا مال تجارت ہے جس میں وہ بزنس کرتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے، وہاں بھی حیلہ حوالی سے کام لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ کیا نکالوں، ہمارے پر تو دیکھو قرضہ ہے، فلاں سے پیسہ لیا، فلاں سے پیسہ لیا، اب یہ فلاں سے پیسہ لیا مقروض ہو تو انسان نہیں دیتا ہے، لیکن یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے، پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن قرض تو لوگ بتاتے ہی رہتے ہیں، تو کہا ایسا بھی کر جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ، یعنی ابھی آپ نے سنا نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں حج کا معاملہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ حج کرنے بھر کا اس کا پاس پیسہ ہم لوگ جانتے ہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حج میں نہیں جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں حج کے مشکلات کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھے کبھی آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے دھوپ سے، اور کبھی پیروں میں تکلیف ہو جاتی ہے چلنے سے، تو میں جاؤں اور بیمار ہو جاؤں تو جو چیز بیماری پیدا کرتی اس سے بچنا چاہیے، تو اس طرح سے میں اس بھیڑ بھاڑ میں، اس پیدل چلنے میں اور آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے حج کرنے کے لیے بھی میں پوری طرح سے جیسے ہونا چاہیے حج کرنے والے کو، استطاع سبیلہ والی جو آیت ہے کہ اس کو استطاعت ہونی چاہیے وہاں کی، تو کہہ رہا وہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ حیلہ حوالی کرتا ہے، لیکن اس کی اب موت ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی طرف سے خیر کریں، ہمارا بھائی ہے، اور اب یہ بھائی ہو چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو چاہے کوئی اور رشتہ دار ہو، بیوی ہو شوہر ہو، کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، دنیا میں بہت سے اچھے اور برے لوگ رہتے ہیں، بگڑے لوگ رہتے ہیں، درمیانی لوگ رہتے ہیں، بہت اچھے رہتے ہیں، بہت خراب رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کام کرنے کے لیے کرتے ہیں کچھ، اور کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وفات کے بعد ہم اس کے دوستوں میں سے 3 نے اس کی طرف سے حج بدل کیا ہے، اور میں بحیثیت بھائی کے اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو میں بتانا چاہوں گا کہ بھائی آپ کا بھائی ہے، آپ کو اس کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، اس میں سے مستقبل آخرت کی بھی ہے، فکر کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، اور انسان کو اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے جیسے والدین کے لیے کرتا ہے، تو اس صورت میں سب سے نفع بخش یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے گرچہ کہ یہاں والدین صالحین یدعو لہ کا ذکر حدیث میں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں جو فائدہ پہنچاتی ہیں،
ایک تو صدقہ جاریہ ہے یا ایسا علم ہے جو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح یدعو لہ، نیک بخت بچہ بچیاں جو اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ لیکن اس سے ایک استناس ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد کسی کے لیے بھی مومن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، سارے لوگ دعا ہی کرتے ہیں، جنازے کی نماز بھی ایک دعا ہوتی ہے، بعد میں ان کے لیے دعا ہی دعا ہوتی ہے، اور انسان دعاؤں میں اپنے بزرگوں کو جو مر چکے ہیں یا اپنے جو بھی لوگ مر چکے، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، دادا ہوں، دادی ہوں، کچھ بھی ہو، ماں باپ ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ دعا اس کے لیے نفع بخش ہے، آپ اس کام کو نہ چھوڑیں۔ دوسرے یہ ہے کہ دعا تو انسان کو کرنی چاہیے۔ آئیے ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، جس میں حضرت سورۃ ابراہیم کے اندر یہ آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی بنا دے نماز قائم کرنے والا۔ یہ دعا کر رہے ہیں اپنی ذریت کے لیے، وہ تقبل دعا، اور ہماری دعا بھی قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی وللوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور میرے لیے مغفرت فرما دے اور میرے والدین کے لیے اور مومنوں کے لیے جب حساب کتاب کا دن قائم ہوگا۔ آپ کو پتہ ہوگا حضرت ابراہیم نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے والد کے لیے کہا تھا کہ اچھا میں جا تو رہا ہوں چھوڑ کے، جیسے تم بھگا رہے ہو، لیکن میں تمہارے لیے دعا اپنے رب سے کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے موقع یہ دیں گے کہ اب میں تمہارے لیے دعا کروں تو دعا تمہارے پر قبول ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ کوئی بھی مشرک ہو اس کے بارے میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں، لہذا حضرت ابراہیم کی دعا بھی مشرک کے بارے میں مردود ہو جائے گی۔ تو یہ ایک حدیث اور بھی اس سلسلے میں بہت ہی اہم ہے، اور وہ حدیث کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے سے، جس کے لیے دعا کی جاتی ہے، مر جانے کے بعد بھی اس کے درجات بڑھائے جاتے ہیں، اس کے عذاب کو گھٹایا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنا دوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی لیرفع درجۃ للرجل درجہ، اللہ تبارک و تعالی آدمی کے لیے اس کے درجے اور مقام کو اونچا کرتا ہے۔ فیقول، تو وہ بندہ کہتا ہے، ان لی ھذا، میرا یہ کیسے مجھ کو یہ درجہ حاصل ہو گیا، یعنی مرنے کے بعد یہ درجہ مجھ کو کیسے بڑھ گیا، مطلب میرے عمل تو بند ہو چکے ہیں۔ فیقول بدعاء ولدک لک، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے بیٹے بچے کی دعا کی بنیاد پر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دعا کرنے سے، جس کے لیے دعا کرتا ہے، اگرچہ کہ یہاں بیٹے کی دعا کا تذکرہ ہے اس کے انسان کے لیے، لیکن اس سے استناس ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے لیے بھی دعا کرے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور مومن آپس میں دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے دعا کرنے کا حکم آیا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بھی ہے، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے بھی مغفرت فرما دے، تو مومنوں کے لیے دعا کرنا آپ کے حق میں موجود ہے۔ تو آپ کا بھائی ہو تو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، تو صلۃ الارحام میں یہ بھی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اس کو فائدہ پہنچے گا۔ رہ گیا اسی طرح سے آپ اس کی طرف سے، جیسے اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں اس کی طرف سے بھی صدقہ کریں، کسی بھی مردے کی طرف صدقہ کریں گے تو اس کا فائدہ بھی اس کو پہنچے گا، لیکن صدقات مالی عبادات کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ اور اسی طرح سے اگر حج و عمرہ، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے 3 دوستوں نے کیا ہے، آپ بھی کریں گے تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے اس کے اوپر جو قرض وغیرہ ہے، جو قرض جو ایسا گناہ ہے ہو جائے اور نہ آدمی انسان ادا کرے تو اس کے ذمہ باقی رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نیکیاں وہاں لٹ جاتی ہیں، اس کو جس نے قرضہ دیا ہے اور آپ نے ادا نہیں کیا تو اس کو دے دی جاتی ہیں۔ تو اسی صورت میں وہ قرض بھی ادا کر دینا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جس میں انہوں نے، پورا قصہ طویل ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، جس میں انہوں نے کہا کہ آ کر کے کہ میرے باپ کے اوپر قرض ہے، اور لوگ، مختصر یہ ہے، باپ کے اوپر قرض ہے اور قرض لینے والے بہت سارے ہیں، اور میرے پاس جو مال ہو پورا نہیں پڑ پائے گا، کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر کا مال باہر نکال کے رکھو اور میں آتا ہوں۔ تو آپ گئے تو قرض لینے والے جنہوں نے دے رکھا تھا ان کے والد کو، وصول کرنے والے پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتے رہے کہ سب کا قرض پورا ہو گیا۔ چلیے قصہ تمام ہی ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے والدین کا یا اپنے رشتہ دار کا جس کا قرض باقی پڑا ہوا ہے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گناہ اس سے ہٹ جاتا ہے، تو ادا کر دینا چاہیے۔
ایک مسئلہ یہاں میں آپ کو بتا دوں، اور ہو سکتا ہے ہمارے مشاہدین کو، ناظرین کو یہ اشکال بھی ہو کہ بھئی جو نماز چھوڑا ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا، کیا اس کی بھی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ تو بتاؤں کہ نہیں، نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ نماز ہر انسان کی وقتوں کے حساب سے اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر لکھی ہوئی، وقتوں کے حساب سے لکھی ہوئی ہے۔ تو جو آپ وقت پر نہیں ادا کرتے ہیں تو وہ نماز آپ کی ذمہ رہ جاتی ہے۔ اگر قریب میں اس کے قضا کرنے کا طریقہ موجود ہے تو آپ قضا کر لیجیے، وقت موجود تو کر لیجیے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ایک مسئلہ یہ الگ کھڑا ہوتا ہے قضائے عمری اور کے جائز اور ناجائز ہونے یا استغفار کرنے کا۔ تو میں اس پر بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، شاید اس کا جواب نے کبھی دیا بھی ہے قضائے عمری اور کے صحیح اور نہ صحیح ہونے کا۔ تو اس طرح سے اس کی نماز کا مسئلہ جو ہے یہ تو اس کے اوپر باقی رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ہر انسان کو خود پڑھنا چاہیے۔ نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنا بڑا رکن ہے دین کا۔ ایمان کے بعد نماز ہی، جس کی نماز صحیح ہے آخرت میں اس کا سب کچھ صحیح، جس کی نماز خراب حساب کتاب میں اس کا سب کچھ خراب نکل جائے گا۔ لہذا نماز کا معاملہ تو بہت ہی مشکل ہے، نماز کے بارے میں ہر ایک کو توجہ دینا چاہیے۔ رہ گیا روزے کا مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں، اور یہ ہمارے اپنے معاشرے سوسائٹی میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو روزے کے لیے بہانہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو روزے کا معاملہ جو ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے استدراک کر دیں، کہ آپ کر دیں روزہ رکھ دیا کریں تو 10 سال کا روزہ رکھا ہے، 5 سال کا روزہ چھوڑیے، ہر مہینہ سال 10 روزہ 20 روزہ چھوڑتا ہے، آپ چلیں اس کی طرف سے قضا کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے ذمہ وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور آپ کے جیسے اجر و ثواب کے جو کام کر کے دیتے ہیں اس کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرنے، صدقہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا حج کر دیتے ہیں، تو یہ سب گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، کسی گناہ کتنا معاف کر دے گا۔ لیکن روزہ اور نماز جو آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے یہ، اور اس کی قضا نہیں کر پاتا ہے، تو یہ اس کی اسی غلطی جس کا کوئی کفارہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اسے خود ہی اس کا گناہ اٹھانا پڑے گا۔ رہ گئی بات زکوٰۃ کی، زکوٰۃ بھی ایک چیز ایسی ہے جو اس کے ذمہ ہے تھی، اور یہ فرائض دین میں سے تھا، اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، اور زکوٰۃ نہیں دیا اس نے۔ اور زکوٰۃ ایک مال ایسا ہے جو انسانوں کے مالوں میں واجب ہوتا ہے، اور یہ واجب ہونے کے بعد جب نکلتا ہے تو یہ حق بنتا ہے غریب مسکین محتاجوں کا، جس کا قرآن مجید میں 8 مد اس کے جو بیان کیے گئے ان کا حق بنتا ہے۔ تو ایک حق تھا جس کو اس نے مار لیا نہ دے کر کے، یہ سوچے کہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کمی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر جو نظام بنایا ہے کہ آپ مال کماؤ تو اس کو خرچ کرو، کہاں کہاں کرو، اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرو، ان میں سے زکوٰۃ بھی ایک ہے، اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ ایک ذمہ داری تھی، یعنی ایک حق تھا غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، مقروض لوگوں کا، مظلوموں کا، کہ جن کو دینا چاہیے تھا، جو مفلوق الحال ہو چکے ہیں، اور نہیں دیتا ہے تو یہ گویا کہ ایک حق اس کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نماز اور روزے کی بات میں نے بتایا کہ اس کا کوئی دوسرا اس کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا، اس کو خود ادا کرنا چاہیے۔ لیکن زکوٰۃ جو اس پر باقی ہے، یہ بڑا گناہ کیا چھوڑ کر کے، یہ بھی بہت عظیم جرم ہے۔ اس بات کو یہ دھیان رکھیے، عظیم جرم اس لیے کہ آپ ایک فریضہ جس کو قرآن مجید میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ساتھ میں بیان کیا، جس کو حضرت ابوبکر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ہی جوڑ کر بیان کرتے ہیں۔ تو کیسے نماز پڑھو گے زکوٰۃ نہیں دو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو اس پر قتال کیا جائے گا تم سے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حق جو ہے یہ باقی رہ جاتا ہے، اور چھوڑ کر کے گناہ کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ حق ہے غریب مسکین کا، لہذا آپ اس کی طرف سے اندازہ کر کے اتنا وہ حق ادا کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس لیے کہ اسی کا مال آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ اندازہ کیجئے سال میں اپنی زندگی میں 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 10 سال نہیں، اندازے سے کتنا، اندازے کی بات ہو، اس لیے کہ اصلی تو وہ جانتا تھا کتنا نکالنا چاہیے، کتنا اس کے پاس ہوا، تو آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے۔ اور ایسے ہی ایک بات اور بھی ہے، جو حقوق الناس ہیں وہ بھی اس کے ذمہ، بہتوں کے ذمہ، ان میں سے ایک حق جو ہے لوگ بیان کرتے ہیں جنازے کے کھڑے ہونے کے وقت، جنازہ پڑھانے کے لیے، کہ بھائی اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں، میں بیٹا ہوں، میں بھائی ہوں، میں باپ ہوں،
تو اس طرح سے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، جس کا حق ہو وہ قرض ہو وہ آ کے ہم سے وصول کر لے اور اس کو معاف کر دے۔ لیکن اس حق کے علاوہ اور بھی حقوق اس پر ہوتے ہیں، تو اس طرح سے آپ وہ چیز تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن اور بھی جو حقوق ہیں اس کے ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو مارا ہے، کسی کا مال چھین لیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ غلطی اس نے کی ہے، تو آپ جا کر کے وہاں بھی اس چیز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، بحیثیت یہ کہ آپ اس کے بھائی ہیں اور اس سے رشتہ دار ہیں یا اس کے دوست ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ ایک چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو انسانوں کی زندگی میں، ہم مسلمانوں کی زندگی میں اس قسم کی کمیاں بہت ساری ہیں جس کا تذکرہ ہمارے بھائی نے کیا ہو، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا باپ ہو، چاہے ہماری ماں ہو، چاہے دادا دادی ہوں یا رشتہ دار اور بھی ہوں، میاں اور بیوی آپس میں ہر ایک سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جو بھی بچا ہوا ہے اس کی طرف سے اس کے گناہوں کو گھٹانے کے لیے ان چیزوں کا استدراک کرنا چاہتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جن کو وہ دے سکتا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، لیکن نماز اور روزہ جو ہے یہ اس کے ذمہ باقی رہتا ہے۔ ہاں، روزے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو واجب روزہ تھا اور اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ تو اس کی ادائیگی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرائض روزہ جس کو جان بوجھ کے چھوڑتا رہا، اس کا معاملہ یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ دیں گے تو اس طرف روزہ ادا ہو جائے گا۔ ایسے اگر روزہ کسی کی طرف سے ادا ہوتا تو ہر کوئی کہتا ارے آپ کمزور ہو، آپ کی طرف سے میں رکھ دیتا ہوں، قضا کر دیتا ہوں۔ ایسا قضا نہیں ہوتا، ہر ایک انسان کو رکھنا چاہیے۔ اگر روزے کے وقت میں اس کے اوپر کوئی عذر موجود ہے، جیسے بیماری ہے یا کہ سفر میں ہے یا کہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اور دنوں میں روزہ رکھو، اور نہیں ہو پاتا تو اس کا فدیہ اور کفارہ ادا کرو۔ تو یہ جواب ہمارے بہت سے بھائیوں کے دلوں کی ایک بات ہے جس کو آپ نے پوچھا، اور یہ بہتوں کے لیے مشکل حل کرنے کا راستہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جن کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے انتقال ہو چکا ہے، ان کی طرف سے خیر و برکات کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ایک خاتون کا آیا ہوا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد 2 ہفتے تک خون آیا، پھر بند ہوا، پھر آیا، پھر ایسا ہوتا رہا، اور اس طرح سے کئی مشکل اس میں ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 دن سے پہلے بالکل صاف ہو گیا، پھر 40 کے بعد آیا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے لیے نماز و روزہ، زکوٰۃ اور شوہر کے ساتھ رہنے سہنے کے کیا حکام ہیں؟ تو چونکہ یہ سوال اپنی جگہ پر ایک ہمارے معاشرے کا ایک اہم جز ہے اور ہماری بہنوں سے متعلق اور بیٹیوں سے متعلق ہے، تو اس کے بارے میں تفصیلی جانکاری ہم آپ کو انشاءاللہ کسی اور ملاقات میں دیں گے، تاکہ اس سلسلے میں جو اشکال لوگوں کے یہاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور تفصیل سے ہم اس کو بتائیں گے۔ آئیے ہم جس سوال کو ہم اس کے جواب کو آئندہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ کسی اور ملاقات میں ملنے کے بعد بتا دیں گے۔ جب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آپ اس کی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے رکھے اور آپ کے نیک کاموں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس پروگرام کی پہنچانے میں آپ ہمارا تعاون کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی تعاون فرمائے اور ان کے نیک کاموں کو قبول فرمائے اور اچھائیوں کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔